آپ کس راستے پر چلنا پسند کریں گے؟ آپ تنہا سفر کر رہے ہیں، چلتے چلتے آپ کے سامنے ایک دو راہ آ جاتا ہے۔ ایک راستہ سخت دشوار گزار پہاڑوں کی بلندی کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا نشیبی آسانی سے طے ہو جانے والا۔ پہلا جو دشوار گزار ہے، اس میں ہر طرف پتھر اور کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، قدم قدم پر گڑے ہیں جن کی وجہ سے اوپر چڑھنا بھی مشکل ہے اور راہ طے کرنا بھی دشوار۔ لیکن اس پر حکومت کی طرف سے ایک کتبہ نصب ہے، ایک بینر لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ راستہ اگرچہ دشوار گزار ہے اور اس پر چلنا تکلیف دہ ہے، لیکن یہی درست راستہ ہے جو بڑے شہر کو جاتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ دوسرا راستہ ایک ہموار گزار ہے جس پر پھلدار درخت بھی ہیں، سایہ دار درخت بھی ہیں، دونوں جانب ہر قسم کی تفریحات بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے دل کھنچا چلا جا رہا ہے، لیکن راستے کے آغاز ہی پر ایک تختہ یا تختی آویزہ ہے کہ راستہ انتہائی خطرناک اور مہلک ہے اور اس کے آخر میں ایک ایسا نشیب ہے جس میں یقینی موت آپ کی منتظر ہے۔ ایسی صورت میں آپ کون سا راستہ منتخب کریں گے؟ بے شک انسانی طبیعت دشوار کے مقابلے میں آسان راہ کی طرف مائل ہوتی ہے اور مشقت اور تکلیف کے بجائے سہولت اور آرام پسند کرتی ہے۔ نفس انسانی قید و بند کے مقابلے میں آزادی کا دل دادا ہے اور یہی وہ انسانی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس لیے اگر انسان کو اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے اور وہ ان کے پیچھے لگ جائے تو ظاہر ہے وہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ لیکن ایسے تمام مواقع پر عقل آڑے آ جاتی ہے اور یہ موازنہ کرتی ہے کہ وقتی اور فوری لذت اور راحت جس کا انجام طویل رنج و غم اور تکلیف ہو اچھی ہے، یا وہ عارضی اور وقتی تکلیف اور مشقت جس کے بعد نہ ختم ہونے والی راحت اور لذت ہو بہتر ہے، اور بالآخر پہلا راستہ اختیار کرنے پہ آمادہ کرتی ہے۔ یہی مثال جنت یا دوزخ کی طرف جانے والے راستوں کی ہے۔ دوزخ کے راستے میں ہر وہ چیز موجود ہے جو لذیذ اور مرغوب ہے، انسانی طبیعت ان کی طرف مائل ہوتی ہے اور خواہشات نفسانی انسان کو ان کی طرف دھکیلتی ہے۔ اس راہ میں حسن و جمال اور اس کی فتنے جگہ جگہ آپ کو ملتے ہیں، شہوانی خواہشات کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور فوری لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس راستے میں ہر طریقے سے مال حاصل کرنے کا جواز بھی آپ کو ملتا ہے۔ اس میں ہر قسم کی آزادی اور آوارگی کی سہولت ہے، اور کون ہے جو آزادی کو پسند نہیں کرتا اور پابندیوں سے بیزار نہیں؟ اس کے برعکس جنت کے راستے میں ہر طرح کی مشقت اور دقت ہے، پابندیاں اور رکاوٹیں ہیں، نفس سے جنگ کرنا اور خواہشات سے کنارہ کش ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اس وقتی مشقت کا صلہ جو اس راہ میں برداشت کرنا پڑتا ہے، آخرت میں لذت اور ابدی جنت اور اپنی ابدی راحت کی صورت میں ملتا ہے۔ اور جہنم کے راستے کی عارضی لذتوں کا دوزخ کا نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ اس طالب علم کو دیکھیں جو امتحان کے دنوں میں رات کے وقت جبکہ گھر کے باقی تمام لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے دلچسپ پروگراموں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یا اپنے موبائل پہ اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف ہیں یا اپنے دوستوں میں، لیکن یہ سب سے الگ تھلگ اپنی کتابوں اور کاپیوں پہ غرق محنت کی مشقت برداشت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کامیابی کی راحت کی صورت میں برآمد ہوگا۔ یا جس طرح ایک مریض چند دن اچھے اور مزیدار کھانوں سے پرہیز کی زحمت برداشت کرتا ہے صرف اس لیے کہ انجام کار اسے صحت کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو راستے رکھے اور اس کے ساتھ ہی ہر انسان کو، جاہل ہو یا عالم، بچہ ہو یا بڑا،
ہر ایک کو ایک ملکہ عطا فرمایا جس کے ذریعے سے خیر اور شر اور اچھے اور برے میں فرق اور امتیاز کر سکتا ہے۔ ہر انسان کا ضمیر نیک کام کر کے راحت محسوس کرتا ہے اور بدی کے ارتکاب سے آزاد ہوتا ہے، بلکہ یہ ملکہ تو حیوانات میں بھی موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بلی کو آپ اپنی خوشی سے گوشت کا ٹکڑا دیتے ہیں تو بڑے اطمینان سے آپ کے سامنے ہی کھانے لگتی ہے، لیکن اگر یہی ٹکڑا اس نے چھین کر یا چرا کر لیا ہو تو اسے لے کر کہیں دور چلی جائے گی اور بڑی تیزی سے کھانے کی کوشش کرے گی اور آپ کی طرف دیکھتی بھی جائے گی کہ آپ کا رد عمل کیا ہے، کہیں آپ اس تک پہنچ کر یہ ٹکڑا اس سے چھین نہ لیں۔ کیا اس کے صاف معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جانتی ہے کہ گوشت کا یہ ٹکڑا جو آپ نے خود دیا تھا اس پر اس کا حق ہے اور دوسرا وہ چپٹ کر لائی ہے ناجائز ہے؟ کیا یہ اس بات کی واضح دلیل نہیں کہ ایک بلی بھی حق اور باطل اور حلال اور حرام میں فرق محسوس کرتی ہے؟ اسی طرح آپ کسی کتے کو لے لیں، جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اپنے مالک کے قریب آ کر اس کا جسم چومتا اور چاٹتا ہے اور پیر چاٹتا ہے، گویا اس سے اپنے کام کا صلہ مانگ رہا ہو مالک سے، اور جب کوئی غلطی کرتا ہے تو مالک کے قریب بھی نہیں آتا بلکہ دور کھڑا دم ہلاتا رہتا ہے، گویا غلطی پر معذرت خواہ ہو یا سزا کا منتظر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البلد میں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے ہدایت کی دونوں راستوں کی، نیکی اور بدی کے۔ یعنی کیا نیکی اور بدی کی دونوں نمایاں راستے ہم نے انسان کو دکھا نہیں دیے؟ اسی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے پر اپنا داعی اور نقیب کھڑے کر رکھے ہیں جو اس طرف بلاتے ہیں اور اس راہ میں رہنمائی کرتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح دوزخ کے راستے کے داعی اور نقیب شیاطین ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے علماء اکرام کو انبیاء علیہ السلام کا وارث بنایا۔ یہ لوگ انبیاء سے وراثت میں مال اور دولت نہیں لیتے بلکہ ان کی میراث علم اور دعوت الی الحق ہے۔ علماء میں سے جو افراد عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اس دعوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ واقعی اس شرف وراثت کے مستحق ہیں۔